تو السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ ایسے 4 نبی کون سے ہیں جن کو موت نہیں آئی؟ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا۔ ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء مابعوث فرمائے۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پر دوستو، اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اسی طرح بے شمار انبیاء اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کس وجہ سے زندہ رکھا اور ان کے زندہ رہنے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ تو دوستو، چلتے ہیں آج اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی جانب اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 4 نبی کون سے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مابعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ پر تانا کشی کرتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اسی طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ بحفاظت آسمان کی جانب لے آئے، اور جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا
کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب دقیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے واپس آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ تو وہاں ان لوگوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا یہ وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور آپ اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پھر دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حضرت خضر کا واقعہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں چاہتا، اور اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں پر ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اور آپ وہاں پر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہے اور کامیاب ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا، اور اس مجمع میں کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ جس طرح تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر گیا
تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا اور کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس کا پیغام پیش کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان کی طرف سے نیچے آیا، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ پیارے دوستو، بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی۔ آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا، اور اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہنے دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام اور وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج تک زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔